الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیاتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعے کا ایک خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر
ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہیں ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔